السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کائنات کے خفیہ پردوں کے پیچھے ایک ایسا نظام چل رہا ہے جس کی بھنک کسی عام انسان کو نہیں لگ پاتی، جو محبت میں ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا اور راتوں کو تنہائی میں رو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے تڑپتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو مسلے پر گرتا ہے، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اکیلے ہیں، شاید آپ کی کہانی ادھوری رہ گئی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کے لیے آپ روئے تھے، اللہ اس کہانی کا آخری صفحہ، اس کا انجام پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ وہ انجام کیا ہے؟ وہ فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ یہ ایک ایسا پر اسرار سچ ہے جسے اگر آج آپ نے جان لیا تو آپ کے دل کا سارا درد، سارا اضطراب وہ ایک سیکنڈ میں سکون میں بدل جائے گا۔ اگر آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک اشارہ ہے جو آپ کو اس ادھوری کہانی کا وہ رخ دکھانے لایا ہے جو اب تک آپ کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس راز کو، اس انجام کو آخر تک جانیے گا، کیونکہ آج آپ کی روح کو وہ جواب ملنے والا ہے جس کی تلاش میں آپ بھٹک رہے تھے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب ہم کسی انسان سے گہرائی میں جڑ جاتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک لاشعوری، ایک روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں انرجی ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں تڑپتے ہیں اور اس کا اثر میلوں دور بیٹھے اس شخص کے لاشعور پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جب وہ آپ کے آنسوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ کا نفسیاتی توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا اسے میری یاد نہیں آتی؟ کیا میری محبت سچی نہیں تھی؟ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی انرجی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی محبت سچی تھی، اگر آپ کے آنسو سچے تھے، تو وہ انرجی، وہ فریکوینسی اس شخص تک پہنچ کر رہتی ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی خود کو مصروف کر لے، چاہے وہ دنیا کی جس مرضی محفل میں چلا جائے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے لاشعور میں آپ کے لیے ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اندر سے خالی کیوں ہے۔ یہ اس ٹیلی پیتھک کنیکشن کا اثر ہوتا ہے جو سچی محبت کرنے والے کے آنسوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس نفسیاتی اور سائنسی سچ کے پیچھے جو اصل روحانی، صوفیانہ اور قرآنی سچ چھپا ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور جاندار ہے۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور یا غافل نہیں ہے کہ کوئی آپ کے معصوم دل کو توڑے، آپ کے پاکیزہ جذبات سے کھیلے، آپ کو راتوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دے اور وہ خود دنیا میں چین و سکون سے زندگی گزارے۔ خدا کی عدالت میں ہر ایک سسکتی ہوئی رات کا پورا حساب محفوظ ہوتا ہے، جہاں کسی کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ وہ کبھی کبھی شر کو خیر سمجھ کر ماننے لگتا ہے اور روتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے رو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کہانی کے صرف اس چھوٹے سے حصے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، لیکن کائنات کا مصنف اس کہانی کا وہ حصہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ابھی آنے والا ہے۔ انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا کی تیز لہروں کے حوالے کر دیں، تو ایک ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بظاہر وہ اپنی سب سے عزیز چیز کو اپنے ہاتھوں سے دور کر رہی تھی، دل غم سے پھٹ رہا تھا، لیکن اللہ اس کہانی کا انجام پہلے ہی لکھ چکا تھا کہ یہی بچہ اس فرعون کے محل میں پرورش پائے گا اور اسی ماں کی گود میں واپس آئے گا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں برسوں روئے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ بظاہر وہ ایک ختم ہوتی ہوئی مایوس کن کہانی تھی، لیکن اللہ کا لکھا ہوا انجام یہ تھا کہ نہ صرف بیٹا واپس ملا، بلکہ وہ ایک پورے ملک کا بادشاہ بنا۔
آپ کی زندگی کا یہ جو موجودہ سمندر ہے، یہ جو تنہائی، جدائی اور آنسو ہیں، یہ اصل میں آپ کے مٹنے کا نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے اس عظیم اور معجزاتی انجام کا خاموش آغاز ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پہلے سے طے کر رکھا ہے، جہاں ہر بچھڑی ہوئی چیز کو ایک بہتر شکل میں واپس آنا ہوتا ہے، اور صوفیانہ اصطلاح میں اسے روحوں کا انصاف کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ کی روح کسی کے لیے تڑپتی ہو اور کائنات اس کا حساب نہ کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس درد کو ریکارڈ کرتا ہے جو کسی کی بے وفائی یا بے روحی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو انجام آپ کی کہانی کا لکھا ہے، اس کے دو حیرت انگیز متبادل ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان دونوں متبادلات میں جیت صرف اور صرف آپ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ پہلا انجام یہ ہے کہ جب آپ رو رو کر تھک جاتے ہیں، جب آپ دنیا کے سارے جھوٹے سہارے چھوڑ کر اپنا پورا معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیتے ہیں، تو اللہ اس دوسرے شخص کے دل میں آپ کی محبت کی تڑپا دینے والی آگ لگا دیتا ہے کہ وہ شخص دنیا کے سارے رشتے، ساری انا اور سارا غرور چھوڑ کر مقناطیس کی طرح آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اس کا اپنا وجود اس کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ وہ تڑپتا ہے، وہ پچھتاتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے اور اس مقام پر معافی مانگنے واپس آتا ہے جہاں وہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے دماغ میں 24 گھنٹے صرف اور صرف آپ کا خیال گردش کرنے لگتا ہے، اور کائنات کی کسی محفل، کسی طاقت کے آگے ٹک نہیں پاتا۔ اسے آپ کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ دعا اور وہ آنسو جو عرش کو ہلا چکے تھے، وہ اب اس شخص کے دل کے دروازے پر ہتھوڑے بن کر دستک دے رہے ہیں اور اسے چین کا ایک سانس بھی لینے نہیں دیتے۔ اور دوسرا انجام جو اس پہلے انجام سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، گہرا اور معجزاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اس شخص کے وجود سے اتنا بے نیاز، اتنا پاک اور اتنا دور کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی صوفیانہ خاموشی، ایک ایسی خدائی تسکین اور سکون پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو اس شخص کے ہونے نہ ہونے یا غائب ہو جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی روح اس شخص کے خیال کے اثار سے آزاد ہو کر ایک اعلیٰ پرواز پر نکل جاتی ہے، جہاں دنیاوی محبتیں بہت چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ آپ کے دل کی پوری دنیا کو اندر سے بدل دیتا ہے اور آپ کے مقدر کے اعلیٰ شان محل میں کسی ایسے انسان کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے جو آپ کے دل کو محترم سمجھتا ہو، جو آپ کی روح کو زخم نہیں بلکہ مرہم دے۔ وہ کہانی کا انجام ایسا لکھتا ہے کہ ایک دن آپ اپنی زندگی کے ماضی کے ان اندھیرے دنوں کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں ایک فتحانہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آپ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ تو نے میری وہ پرانی دعا قبول نہیں کی تھی، کیونکہ جو کچھ تو نے میرے لیے اب چنا ہے وہ تو میری سوچ، میری بساط سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ جب اللہ کسی کہانی کا انجام لکھتا ہے تو وہ کبھی ادھورا یا کمزور نہیں ہوتا، وہ رلانے والے کو پشیمانی اور عبرت کی ایسی دلدل میں ڈال دیتا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں پاتا، اور رونے والے کو صبر کے اس اعلیٰ مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں کائنات کی ہر خوشی اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ سنو، اپنے ان قیمتی اور مقدس آنسوں کو کبھی عام انسان کے لیے ضائع مت کیجیے، اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے اور اس مایوسی کی اندھیری دلدل سے باہر نکلیے۔ یہ آنسو اس لائق نہیں ہیں کہ کسی ایسے شخص کے لیے بہائے جائیں جو ان کی زبان تک نہ سمجھ سکتا ہو۔ آپ کی زندگی کی کہانی کا جو انجام اللہ نے لکھا ہے وہ بہت شاندار ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کے سکون، آپ کی عزت اور آپ کی جیت کے لیے ہے۔ خدا نے آپ کو تکلیف کے اس دور سے صرف اس لیے گزارا تاکہ آپ کندن بن سکیں،
تاکہ آپ کی روح دنیاوی بتوں سے آزاد ہو کر صرف اس رب سے جڑ سکے۔ جو شخص آج آپ کو رلا کر آپ کی محبت کو ٹھکرا کر گیا، وہ کائنات کے اس ترازو سے، اللہ کے اس انصاف سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ اس کی روح کی بے چینی اندر ہی اندر شروع ہو چکی ہے۔ کائنات اپنا کام کر رہی ہے، بس وہ ابھی آپ کی ظاہری آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہی، لیکن وقت آنے پر سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر وہ کامل بھروسہ رکھیے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے، کیونکہ وہ بہترین کار ساز ہے اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ماضی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہیں، اپنی روح کو پرسکون کریں اور اس دنیاوی درد کو اللہ کی سچی اور ابدی محبت میں تبدیل کر دیں۔